ملتان کے ایک پرانے محلے میں حماد کا چھوٹا سا گھر تھا۔ دیواروں پر نمی کے نشان، چھت سے لٹکتا پنکھا اور کمرے میں خاموشی۔ اس کے والد کئی ماہ سے بیمار تھے۔ گھر کا خرچ مشکل سے چل رہا تھا۔ دروازہ زور سے کھلا۔ قرض دینے والا شخص غصے میں کھڑا تھا۔ 1 مہینے میں پیسے نہ دیے تو گھر خالی کرا دوں گا۔ حماد کی ماں سہم گئی۔ حماد کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ خود کو ناکام سمجھنے لگا۔ میں اپنے گھر والوں کو بچا کیوں نہیں پا رہا؟ اسی شام اس کا دوست بلال آیا۔ کراچی جا، وہاں فیکٹری میں نوکری کر، 1 مہینے میں قرض اتر جائے گا۔ حماد کے دل میں امید کی چنگاری جل اٹھی۔ اسی رات اس نے فیصلہ کر لیا، بغیر تحقیق، بغیر تصدیق، صرف جذبات میں آ کر۔ ماں نے قرآن اٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور خاموش آنسو بہانے لگے۔ ملتان کا بس اڈا شور سے گونج رہا تھا۔ حماد کے دل میں امید اور خوف دونوں موجود تھے۔ ایک چلاک شخص اس کے قریب آیا۔ اس نے حماد کو کہا کہ وہ اسے VIP بس اور خاص نوکری دلوائے گا، بس اسے کچھ اضافی پیسے دینے ہوں گے۔ حماد نے آدھے پیسے اسے دے دیے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ امید نہیں، دھوکہ خرید رہا ہے۔ وہ شخص پیسے لے کر چلا گیا کہ میں ٹکٹ لے کے آتا ہوں، لیکن جب حماد بس میں بیٹھا تو بس ٹوٹی ہوئی تھی، سیٹیں گندی۔ اسے سمجھ آ گیا وہ لٹ چکا ہے۔ بس میں اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو موبائل غائب تھا۔ اب وہ مکمل تنہا ہو چکا تھا۔ کراچی بڑا تھا مگر بے رحم بھی۔ کسی کو کسی کی فکر بالکل نہیں تھی۔ آفس پہنچ کر حماد کو ایک اور شخص ملا۔ رجسٹریشن فیس کے نام پر اس نے پیسے مانگے، لیکن شام تک وہ شخص بھی غائب تھا۔ اب حماد کی جیب خالی، دل بھاری اور آنکھیں نم تھیں۔ وہ پہلی بار فٹ پاتھ پر سویا۔ آج اسے ابو کی بات یاد آئی۔ ایک سفید داڑھی والے بزرگ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ بیٹا، مسئلہ شہر کا نہیں، تمہاری جلد بازی کا ہے۔ بزرگ نے اسے قریبی کریانے کی دکان پر کام دلوایا۔ حماد نے زندگی میں پہلی بار بوجھ اٹھایا۔ ہر پسینے کے قطرے کے ساتھ اسے اپنی غلطی یاد آئی۔ کاش میں نے تحقیق کر لی ہوتی۔ دوپہر کو وہ سادہ دال روٹی کھاتا، مگر آج وہ حلال محنت کی کمائی تھی۔ شام کو جسم ٹوٹ جاتا مگر دل میں سکون ہوتا۔ وہ ہر روز تھوڑے پیسے بچاتا، یہی اس کی نئی امید تھی۔ ایک رات اس نے خود سے کہا، میں امیر بننے نکلا تھا، مگر پہلے سمجھدار بننا ضروری تھا۔ اس نے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار سب کچھ سیکھنے کے بعد۔ اس بار اس نے خود جا کر اصلی ٹکٹ خریدا۔ واپس پہنچ کر اڈے بھری ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے ابو سے کہا، ابو میں غلط تھا۔ اس کے بعد حماد نے ایک قریبی ورکشاپ میں کام شروع کیا۔ کچھ مہینوں بعد اس نے قرض دینے والے کو رقم واپس کی۔ آج اس کی آواز میں اعتماد تھا۔
اس کے بعد حماد نے اپنا چھوٹا سا گیراج کھولا اور بڑی عزت کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے لگا۔ حماد کراچی پیسوں کے لیے گیا تھا مگر واپس عقل لے کر آیا۔ سفر نے اسے امیر نہیں بنایا مگر سمجھدار ضرور بنا دیا۔ اور دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔